بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم، حصہ اول، الدرس الاول، پہلا سبق۔ یہ ماشاءاللہ پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کلمے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک کلمہ، نمبر دو اس کی اقسام، اس کی قسمیں۔ نمبر ایک کلمہ، نمبر دو اس کی اقسام۔ تو کلمہ ہم پڑھ لیے تھے، کلمہ کسے کہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ۔ نمبر ایک دیکھیں، با معنی لفظ، کل بھی یہ میں بتایا تھا، معنی دار لفظ، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے نا، ڈائریکٹ کلمے سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، صرف اتنا بتا دیے ہیں کہ با معنی لفظ۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ جو پہلی اکائی ہوتی ہے وہ حرف کی ہوتی ہے، حرف سے بات شروع ہوتی ہے۔ حرف مل کر حروف تیار ہوتے ہیں، حروف مل کر لفظ بنتے ہیں، حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے۔ لفظ دیکھیے، لفظ بنتا ہے، اور معنی والا لفظ مل کر با معنی لفظ، یعنی با معنی لفظ یعنی کلمہ مل کر، دیکھیے کلمہ، با معنی لفظ یعنی کلمہ۔ یہاں لفظ کے بعد آپ لگا دینا ہے یہاں پہ معنی والا لفظ، با معنی، یہ لگا دینا ہے با معنی۔ کیوں؟ بے معنی بھی ہوتا ہے لفظ، تو اب یہ با معنی لفظ، با معنی لفظ سے مل کر، با معنی لفظ ہی کو دوسرا نام کلمہ ہے، با معنی لفظ کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو کلمہ مل کر یعنی کلمات جمع ہے، کلمہ واحد ہے، تو کلمات مل کر جملہ بنتا ہے۔ جملے کا نام ہے، دوسرا نام جملے کا کلام بھی ہے، جملے ہی کو کہتے ہیں کلام۔ جملے ہی کو کہتے ہیں سینٹینس، انگلش میں کہتے ہیں سینٹینس۔ تو اب جملہ، کلام، سینٹینس مل کر پیراگراف بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، پیراگراف بنتا ہے، بہت سارے جملوں سے پیراگراف بنتا ہے۔ اور ایک دو چار پیراگراف سے آرٹیکل بنتا ہے، یعنی مضمون بنتا ہے۔ مضمون بنتا ہے، بہت سارے مضمونوں سے مل کر باب تیار ہوتا ہے یا کتاب تیار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک کتاب بنتی ہے، ایک باب بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی اکائی کیا ہوتی ہے؟ حرف۔ سب سے پہلی اکائی حرف سے حروف سے لفظ اور لفظ میں دو ہوتے ہیں، ایک معنی والا، دوسرا بے معنی۔ بے معنی کا مطلب ہے جس میں کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی لفظ۔ لیکن بے معنی لفظ لے کر کیا کریں گے؟ بیکار ہے، یہ محمل ہے، یہ بیکار ہے، بے معنی، محمل کہیں گے اسے، لفظ محمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو لفظ با معنی ہوتا ہے اسے کہیں گے موضوع۔ کیا کہیں گے؟ موضوع لفظ، لفظ موضوع سے۔ اب یہاں حضرت علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب کو پہلے ہی یہ بتا رہے با معنی لفظ، تو اس سے یہ سب نکل گئے، بے معنی لفظ نکل گیا، محمل سب نکل گیا۔ اب با معنی لفظ ہی کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے میں بتایا، یہ با معنی لفظ ہی کا نام کلمہ ہے، کلمہ۔
کلمہ دیکھیے یہاں کلمے کو اب سمجھنا ہے کہ کلمہ 3 قسم پر ہے. کلمہ پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل، تیسری قسم حرف. یہ تیسری قسم حرف. اب یہاں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں. کل بھی ہم سمجھ گئے تھے. اسم ایک ایسا بامعنی لفظ ہے. بامعنی لفظ، دیکھیے میں بار بار یہ بول رہا ہوں، کلمہ نہیں بول رہا ہوں، اسے بامعنی لفظ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسم ایک ایسا بامعنی لفظ ہے جو معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجل مرد حامد ایک خاص نام، ضرب مارنا، طیب اچھا ہوا، انا. فعل وہ کلمہ ہے. فعل دیکھیے یہاں کلمے کی جگہ ہمیں کیا لفظ کیا یوز کر سکتے ہیں بتائیے. جی موضوع. موضوع لفظ. فعل ایک ایسا موضوع لفظ ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں ایک ایسا موضوع لفظ ہے. بالکل جی. جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ جائے، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد حرف. اب یہاں ایک نوٹ انہوں دیے ہیں، بہت زبردست نوٹ ہے یہ ماشاءاللہ. اس نوٹ کو ہمیں نوٹ کر کے ہی رکھنا پڑے گا. بہت اچھا زبردست نوٹ حضرت علیہ رحمہ یہاں دیے ہوئے ہیں. یہ واقعی بہت اچھی نوٹ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا. کام کا کرنا سمجھا جائے، یہاں اشارہ کر رہے ہیں مصدر کی طرف. مصدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصدر میں کام سمجھ میں آتا ہے مگر اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، یہ ضربن ہے. ضربن، ضربن کے معنی مارنا. ایسے ہی اکلن کے معنی کھانا. اسی طرح ذہابن کے معنی جانا. اسی طرح بہت سارے مصدر آپ مثال کے طور پر استعمال کر کے کہہ سکتے ہیں. تو مصدر بھی اسم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ حرف، یہ تیسری قسم ہے کلمے کی. معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور اسم اور فعل کے ملے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. بس اتنے ماشاءاللہ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اچھی طریقے سے عربی کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اتنی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. کل کا ہمیں سبق کو ہی جی سینڈ نہیں کرے تھے، ہمیں پڑھ کو سنا لیے. اچھی بات ہے. اب تھوڑی مثالیں مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہو گیا. مثال دے دیں اب. اسم کی مثال اور فعل کی مثال اور حرف کی مثال، 3 بھی ایک ساتھ دیں. اس میں وہ کلمہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود ڈائریکٹ معنی بناتے ہیں. اس کو نہ تو حرف کی ضرورت ہے نہ تو فعل کی ضرورت ہے. فعل وہ کلمہ جو معنی بتانے کے واسطے زمانے کا محتاج رہتا ہے، اور حرف وہ کلمہ یا تو اس کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے یا تو فعل کی ضرورت ہوتی ہے. حرف ایسا ہے جو ہر حرف مل کر لفظ بنتا ہے، لفظ مل کر الفاظ بنتے ہیں. اس الفاظ کے مجموعے کو کلمہ کہتے ہیں، اور ہر چیز کے اندر معنی نہیں پائے جاتے. جیسے جب ہم کہیں کہ کھانا، تو ہمیں اس کا معنی سمجھ میں بھی آ جاتی اور ہمیں اس کا مزہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. اب یہ ہمیں یہ کہتی کہ وانا یعنی کھانا وانا، تو یہ بے معنی لفظ ہے، تو اس سے کچھ معنی نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ بھی لفظ ہے. دیکھیے لفظ 2 قسم کے ہیں. ہاں، لفظ 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہاں ایسے سمجھائیں گے کھانا وانا. وانا جی، کھانا وانا. ہاں، کھانا وانا. کھانا سمجھ میں آ رہا ہے، وانا سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک، سمجھ میں نہیں ماشاء اللہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، الحمدللہ. اب یہاں اب یہ جی دیکھیے معنی دار لفظ کو موضوع بولتی، اور اس کا دوسرا نام مفرد، اسی کو کلمہ مفرد. کہتے ہیں. مفرد، اچھا مفرد، ہم، اسی کو کلمہ کہتے ہیں.
کلمہ بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن یہ مفرد یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو مفرد جو ہے نا ایک تنہا لفظ کو کہتے ہیں، تنہا، جی تو اس وجہ سے مفرد استعمال نہیں کرنا ہے، کلمہ استعمال کرنا ہمارے یعنی نحویین کے نزدیک اچھا ہے، تو اس لیے ہمیں نحو سیکھنے والے کلمہ ہی یوز کرنا چاہیے۔ تو کلمہ یعنی کوئی بھی ایک چیز، اب مثال کے طور پر کوئی بھی عبارت اگر لے لیں، کوئی بھی ایک عربی کی لائن لے لیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے جو تلاش کرنا ہے وہ کلمہ ہی تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عبارت آپ کے سامنے ہو، کسی بھی کتاب کی کوئی بھی عبارت، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تلاش کرنا ہے کلمات، یعنی اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ چلیے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں اسم کون سا ہے اسے سمجھانے کے لیے حضرت علیہ الرحمہ جو ہے نا، اسم کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلے سبق کی دوسری کڑی ہے، پہلی کڑی یہ تھی کہ اسم کی تعریف یعنی کلمے کی تعریف، اب یہاں کلمے میں پہلے کلمے کو لیے ہیں۔ کلمے کی قسمیں بتائیے کتنے ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلی قسم ہے اسم۔ اسم، اب حضرت علیہ الرحمہ آپ کو پہلے اسم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، دکھتا کیا ہے، کیسے ہے، وہ تمام صورتیں جو اسم کے تعلق سے آتی ہیں وہ سب چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی عربی دان، جو عربی زبان بنانے والوں نے اسم کو کس کس طریقے سے بنایا ہے اور ان کے کیا کیا نام رکھے ہیں اور وہ دکھنے میں کیسا آتا ہے، پوری صورتحال جو اسم کے تعلق سے عربی لوگوں نے بیان کی ہے، بنائی ہے، سکھائی ہے، وہ ساری باتیں یہاں سے حضرت علیہ الرحمہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کو تقسیم کرتے ہیں 2 چیزوں میں۔ کس میں تقسیم کرتے ہیں؟ ایک خاص اسم اور ایک عام اسم، اس میں تقسیم کر رہے ہیں، خاص اسم اور ایک عام اسم، اس میں حضرت علیہ الرحمہ تقسیم کر رہے ہیں، خاص اسم اور ایک عام اسم۔ خاص اسم کو کہتے ہیں معرفہ، معرفہ، معرفہ خاص اسم ہوتا ہے معرفہ، اور عام اسم ہوتا ہے نکیرہ۔ تو یہاں خاص اور عام میں اسم کی 2 قسمیں بن گئی، خاص اور عام میں اسم کی 2 قسمیں بن گئی، ایک ہے نکیرہ، دوسری ہے معرفہ۔ یہ جو اسم کی قسم انہوں یہ بتا رہے، وہ کس لحاظ سے؟ عام اور خاص کے لحاظ سے، یہ بات یاد رکھ لیں گے، عام اور خاص۔ عام اور خاص کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، عام اور خاص۔ سب سے پہلا نکیرہ، دیکھیے اب یہاں یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل، مثال دے رہے ہیں رجل کی، یعنی مرد، مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان کا بھی ہو سکتا ہے، عرب کا بھی ہو سکتا ہے، عجم کا بھی ہو سکتا ہے، امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، عام۔ اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح طیب، طیب کے معنی اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جا رہی ہے، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری نمبر 2، اسم 2 قسم پر ہے، کس لحاظ سے؟ عام اور خاص کے لحاظ سے۔ تو اس میں دوسرا ہے معرفہ، معرفہ، معرفہ کہتے ہیں وہ اسم جو خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زید، رومان اور عاطف وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح مکہ، یہ زید ہو گیا، اور اسی طرح مکہ، مکہ ایک خاص شہر ہے۔ اور الرجل، اب دیکھیے ایک عام چیز پر انہوں نے الف لام کے ذریعے اس کو خاص بنایا ہے، انشاءاللہ یہ بعد میں پڑھیں گے، یہ بھی خاص مرد جو ذہن میں ہے ہمارے۔ تو اسم کی 2 قسمیں کی گئی تھی، پہلے کس لحاظ سے کی گئی تھی آپ بتائیں؟
خاص اور عام کے لحاظ سے. ہاں خاص اور کیونکہ دیکھیے اسم کی بہت قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہیں، اس میں یہ قسم بیان کر رہے ہیں عام اور خاص کے لحاظ سے، کئی لحاظوں سے اسم کی قسمیں بنتی ہیں، تو یہ عام اور خاص کے لحاظ سے اسم کی قسم بنی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اس عام اور خاص میں جو خاص اسم تھا معرفہ، اب پھر اس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بنا رہے، خاص کے لحاظ سے، یعنی اسم خاص، اسم خاص کے لحاظ سے پھر قسمیں بنا رہے ہیں. اسم خاص کا مطلب ہے معرفہ، تو معرفہ میں پھر 7 قسمیں بنا دی ہیں. آپ کو امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. پہلے تو یہ اسم کی قسم تھی عام اور خاص، اب یہاں اسم خاص کی پھر قسمیں بنا رہے ہیں، یعنی معرفہ کی قسمیں بنا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے علم، اس کو کہنا علم، عالم، عین لام میم عالم، عین پر بھی زبر لام پر بھی زبر، علم. سب سے پہلے اسم خاص کی قسم ہے علم. علم کا مطلب ہے نام. مثال کے طور پر یہاں دیکھو 2 نام لکھے ہوئے ہیں، زید اور حامد. جو نام خاص بنا دیے جاتے ہیں ان کو علم کہتے ہیں، اور علم جو ہے نا خاص طور پر آدمیوں کے نام ہی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اسم ضمیر نمبر 2، اسم معرفہ کی ایک دوسری قسم ہے ضمیر. نمبر 1 ہو گیا علم، یہاں لکھ لیں گے نمبر 1 ہو گیا علم، علم سے مراد نام وغیرہ، آدمیوں کے نام. نمبر 2 ضمیر. ضمیر کہتے ہیں ان آدمیوں کی طرف اشارہ کرنے والی چیزیں، ان آدمیوں کو ریپریزنٹ کرنے والی چیزیں، ان آدمیوں ہی کو سمجھانے والی چیزیں، ان کو ضمیر کہتے ہیں. جیسے دیکھیے ہوا کا مطلب ہوتا ہے یہ خاص آدمی، اب اسی کو بیان کرنے کے لیے ہم ہوا کہہ دیے. اور انتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص آدمی جو سامنے ہو، اسی کو بیان کرنے کے لیے انتا. انا یعنی جو بول رہا ہے، ہاں اسی کو انہیں اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے انا کہتا ہے بس. نمبر 2. نمبر 3 ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی عام چیز ہوتی ہے، ایک عام چیز ہے، اس عام چیز کو اشارے کے ذریعے خاص کر دی ہے، اشارے کے ذریعے. اب مثال کے طور پر ہمارے اوپر جو ہے نا فین چل رہا ہے، فین کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی گھر کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اشارہ کر دیے انگلی اٹھا کر یہ فین، تو یہ فین کیا ہو گیا؟ خاص بن گیا کہ آپ جس فین کو مراد لے رہے ہیں وہ یہ فین ہے جو آپ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے سامنے جو چیئر ہے، چیئر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کی طرف اشارہ کر دیا، وہ اشارہ کر کے کہا کہ وہ چیئر، تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، ایک عام چیز خاص بن جاتی ہے. تو ایسی عام چیز کو خاص بنا دیے، تو خاص بننے والی چیزیں جو تھیں ان میں سے ایک علم تھا، نمبر 2 ضمیر تھی، نمبر 3 اسم اشارہ. اسم اشارہ، اسم اشارہ جیسے ہاذا، یہ، ذالک، ذاکا، وہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اسم موصول. اسم موصول ذرا ٹیڑھی چیز ہے مگر سمجھنے میں بڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ سمجھنے سے. دیکھیے پہلے کسی کے بارے میں بات چل رہی ہے، اب اسی کے بارے میں ہمیں جیسے اشارے کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، ویسے ہی اسی چیز کے بارے میں بات کرنے کے آگے بھی بات بڑھانے کے لیے، یعنی اس کی کوئی صفت بیان کرنے کے لیے، اس کی کوئی خوبی بیان کرنے کے لیے، کوئی اچھائی بیان کرنے کے لیے جس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے موصول. موصول. تو وہ جو موصول ہوتا ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اسم خاص بن جاتا ہے. وہ موصول کے ذریعے سے جسے ہم بیان کرتے ہیں وہ
وہ آدمی کے بارے میں بیان ہو یا وہ چیز کے بارے میں بیان ہو تو وہ چیز، وہ آدمی، وہ خاص بن جاتا ہے۔ ایسے ہی منادا، منادا کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کچھ حروف آتے ہیں، جیسے ہمارے اردو میں اے، اے، اے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہم اشارہ کر رہے ہیں، اے، اے آؤ یہاں، اے دیکھو یہاں، اے بیٹے، اے بچے، اور خاص طور پر ہم اللہ کو اے اللہ کہتے ہیں، اے اللہ۔ تو اب ایک خاص، ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کو ہم جو ہے اس لفظ کے ذریعے سے خاص بنا دیے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، ولد، لڑکا، غلام، اب ہم اس کو ایک خاص اے کے ذریعے سے خاص بنا دی۔ تو یہ جو حروف ایسے اے وے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، وہ اے وے والے حروف اگر کسی عام اسم کے سامنے لگ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے، اسے بھی معرفہ والا اسم کہتے ہیں، معرفہ والا، تو اسی کا نام ہے اسم منادا۔ اب اس کا نام ہے اسم منادا کیونکہ یہ حرف ندا سامنے آ گیا۔ تو دیکھیے یہاں یا رجل، رجل ایک عام شخص تھا، کوئی بھی مرد، اب اسے ہم یہ حرف لگا کر کے خاص بنا کر کے بول رہے ہیں یا رجل، اے آدمی جو سامنے کھڑا ہے۔ ایسے ہی لڑکا، ولد، لڑکا یا غلام، اب اسی کو کہتے ہیں ہم یا، سامنے جو کھڑا ہے اسے، تو وہ خاص بن جاتا ہے، تو اس کا نام ہے اسم منادا۔ ہاں، اس کے بعد ہے معرف باللام، یہ تو بہت آسان ہے، معرف باللام۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ٹرین تھی، ٹرین، کوئی بھی ایک ٹرین، لیکن اب مجھے جانا ہے ہندوپور، جانا ہے مجھے، یا مجھے جانا ہے ہندوپور، تو مجھے ہندوپور جانے والی جو ٹرین ہوتی ہے، اب میں اس ٹرین کو ذہن میں رکھ کر اس ٹرین کے سامنے الف لام لگا کے بول دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہندوپور پیسنجر، یہ میرے ذہن میں ہے، میں اسی سے ہندوپور جانا ہے، تو اب میں اس ٹرین کو، اس ٹرین کا نام لے کر کے اس کے سامنے الف لام لگا دیتا ہوں، بس ہو گیا۔ ایسے ہی گھوڑا ہے، دیکھو یہاں گھوڑے کی مثال دیے ہیں، گھوڑا، گھوڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس پر میں سوار ہونا ہے وہ گھوڑا میرے ذہن میں رکھ کر کے میں کیا کر دیا، الف لام لگا دیا، تو وہ گھوڑا خاص بن گیا جس پر میں سوار ہونے والا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ساتویں قسم، ساتویں قسم ہے، اب جتنے بھی یہ 6 قسمیں بیان ہوئی ہیں، مذکورہ، مذکورہ کا مطلب جو بیان ہو چکی ہیں، جو ذکر ہو چکی ہیں، ان ذکر کی گئی تمام قسموں کو کیا کر دیا جائے، مضاف کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ مضاف۔ یہ مضاف جو ہے ترکیب ہوتی ہے، مضاف کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف نسبت کر دی جائے، کسی چیز سے جوڑ دیا جائے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا جائے، کسی چیز کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں مضاف، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک کتاب تھی، صرف ایک کتاب، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کتاب کو میں الف لام لگا دیا ہوں اوپر، کہ تو اوپر الف لام کے ذریعے سے کوئی چیز کو خاص کرنا آ گیا ہے نا، یہاں پہ دیکھیے معرف باللام، نمبر 6، معرف باللام۔ ایسے ہی کتاب کو میں کیا کر دیا، الکتاب کر کے پہلے ہی خاص کر دیا ہوں۔ اب اس خاص جو کتاب ہے، اس کتاب کو مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دیا جائے، اس کتاب کو عربی کی طرف خاص کر دیا، عربی نہیں، یہ اس میں علم یا اس اشارہ کے ساتھ؟ شیکسپیئر کی کتاب کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی عبدالستار صاحب کی کتاب کے ساتھ خاص کر دیا،
مثال کے طور پر عبد الستار صاحب، عبد الستار صاحب، ان کی کتاب کی طرف ان کی کتاب بول کر خاص کر دیا اس کتاب کو، تو اب یہاں سے الکتاب یہ ہٹا کر ہم لگا دیں کتاب، کتاب عبد الستار، کتاب عبد الستار، تو یہ جو ہے نا کتاب کو عبد الستار کے ساتھ اضافہ کر دیا، میں مضاف بنا دیا۔ دیکھو عبد الستار صرف ایک علم تھا، شروع میں ہم استعمال کیے ہوئے ہیں علم، تو ایک علم تھا، نام تھا، اس کو کسی ایک کی طرف مضاف کر دیا، کسی بھی چیز کو مضاف کر دیا، میں اس کی اضافت کر دیا کتاب کے ساتھ، تو ہو گیا کتاب عبد الستار، عبد الستار کی کتاب۔ اس طریقے سے یعنی ان میں سے جو بھی چیزیں ہیں اسے ہمیں مضاف الیہ بنانا پڑتا ہے، کسی ایک چیز کی طرف اضافت کرنی پڑتی ہے، علم کو ہو، ضمیر کو ہو، اسم اشارہ کو ہو، اسم موصول کو ہو، یا اسم منادہ کو ہو، یا ایسا اسم جو معرف باللام، لیکن معرف باللام کی طرف اضافت جو ہے نا جب ہوگی، اب الفرس گھوڑا، اب گھوڑے کی زین، اب گھوڑے کو اور اضافہ کر دیا، گھوڑے میں گھوڑے کی طرف گھوڑے کی اضافت اور کر دیا، میں کیا ہے، گھوڑا تو صرف گھوڑا تھا، اب گھوڑے میں ایک چیز ایکسٹرا ڈال دیا، میں اضافہ کر دیا گھوڑے میں، یعنی زین کا اضافہ کر دیا، تو پہلے لکھیں گے زین، زین کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے، اب اسی کے بعد گھوڑے کو میں گھوڑا، یا کہاں ہے وہ اس میں موصول، اس میں موصول کو بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کو میں اور اضافہ کر دیا، دیکھیے پہلے تو تھا صرف اس میں اشارہ ہاذا، اب میں صرف ہاذا نہیں کہا بلکہ ہاذا کی طرف اور کسی چیز کا اضافہ کر دیا، پہلے صرف تھا یہ، اب میں کر دیا یہ کتاب یا اس کتاب، کتاب ہاذا، کتاب ہاذا، ہاذا کی طرف کیا کر دیا، میں کتاب کی اضافت کر دیا، تو کتاب ہاذا اس کی کتاب، اور ایسے ہی اس میں ضمیر، ضمیر ہوا، اس سے پہلے اضافہ کر دیا کسی چیز کا، مثال کے طور پر ہوا کا مطلب وہ، اب میں اضافہ کر دیا کتاب ہو، یہاں ہوا جو ہے نا جب لکھنے میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ضمیر ایسی ہو جاتی ہے، تو اب بن گیا کتاب ہو، یہ ہوا کو ہو بنا دیے، یہ کیوں بنائے وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، ضمائر کی قسموں میں آئے گا، تو اس کی کتاب، پھر ایسا ہو گیا، تو کہنے کا پورا مقصد مطلب یہ ہے مذکورہ قسموں سے، یعنی یہ جو 6 اسم عام، اسم خاص کی جو 7 قسمیں ہیں، ان 7 قسموں میں سے اسم خاص کی 7 قسموں میں سے، اسم خاص کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جو معرفہ کے جی خاص، اسم معرفہ، اسم خاص کا مطلب اسم معرفہ، اسم معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی 6 قسموں کی طرف اور کسی چیز کی اضافت کر دی جائے، یعنی ان میں اور اضافہ کر دیا جائے، اور وہ اضافہ کس سے کیا جائے، کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے، جیسے دکھاؤ کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یہ جو ہے نا یہ ٹرمینالوجی ہے، سمجھنے میں ذری پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں آسان کر کے لفظ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی اس میں معرفہ کی 6 قسموں میں اور کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے، اتنی بات سمجھ لیں، یعنی ان کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، بس ان کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے
کسی اور چیز کو مضاف کر دیا جائے تو وہ تمام چیزیں بھی وہ معرفہ کی شکل بن جاتی ہیں. اسے بھی کہتے ہیں، اس میں دیکھو یہاں اس کا نام تو نہیں ہے، نمبر 7 کا جو ہے نا نام تو نہیں ہے، وہ اسم جو معرفہ کی تمام قسموں کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب زیدین، زید کی کتاب، کتاب حضا اس کی کتاب، کتاب الرجل آدمی کی کتاب وغیرہ. ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا ہے. دیکھیے پہلے کتاب عام تھا، لیکن جب ان 6 قسموں کی طرف کتاب کی اضافت ہو جاتی ہے تو وہ کتاب بھی خاص بن جاتا ہے. انشاءاللہ وہ آگے سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آئے گا، اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے. نمبر 4 تنبیہ کیا دے رہے ہیں؟ تنبیہ دے رہے ہیں ان مثالوں میں لفظ کتاب معرفہ ہو گیا. چلیے اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں جن میں سے 2 بڑی. اب دیکھیے فوراً حضرت علیہ الرحمہ اسم خاص اور اسم عام کو بتانے کے بعد، اسم خاص کی قسمیں بیان کر دینے کے بعد اب فوراً اسم عام کو بیان کر رہے ہیں. یہاں سے اسم عام کا مطلب ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ، اسم عام کا مطلب ہے اسم نکرہ. تو اسم نکرہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، 2 بڑی قسمیں بیان کر رہے ہیں، 2 بڑی قسمیں. نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم صفت. اسم ذات کہتے ہیں جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، جیسے انسان، فرس، حجر وغیرہ. جاندار دیکھیں 2، جاندار اور بے جان 2 چیزیں بیان کی، جاندار بے جان. یہ تو بہت آسان ہے، کوئی اس میں زیادہ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے چیز. اور اسی طرح اس میں صفت کا مطلب ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان ہو، کسی چیز کی اچھائی یا برائی. بتائیے اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت کسی چیز کی جاندار کی اچھائی یا برائی ہاں بیان معلوم کرنے ہو، کی. اچھائی یا برائی معلوم ہو تو اس اچھائی کو، اس برائی کو صفت کہتے ہیں. اس اچھائی اور برائی کو صفت کہتے ہیں، اچھائی یا برائی. مثال کے طور پر مدرسہ دار العلوم دیوبند بہت اچھا ہے. تو یہ اچھا جو ہے نا یہ اس میں صفت ہے، اچھا ہے جو معلوم ہو رہا ہے یہ صفت ہے. اور اسی طرح ایک پارٹی ہے، وہ پارٹی بہت خراب ہے، بہت بری ہے، بہت خطرناک ہے. تو یہ خطرناک جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس میں صفت ہے. تو آپ بات کلیئر ہو گئی ماشاءاللہ. اس میں نکرہ کی صرف 2 قسمیں ہی ہیں. اس میں نکرہ کا مطلب ہے اس میں عام، اس میں عام یعنی اس میں نکرہ، اس میں نکرہ. اس میں عام یعنی اس میں نکرہ کی بڑی 2 قسمیں ہیں، یہ لکھ سکتے ہیں آپ، بڑی 2 قسمیں ہیں. دو قسمیں ہیں، بڑی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم ذات. اسم ذات کا مطلب ہے کسی کا نام سمجھ میں آئے، جاندار کا ہو یا بے جان کا. نمبر 2 اس میں صفت. اس میں صفت اچھائی یا برائی معلوم، بس ختم. ماشاءاللہ پہلا سبق اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا. بہت ماشاءاللہ سیکھنے کی بہت ساری باتیں اس سبق میں ہمیں معلوم ہوئی. اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم سے ہمیں مستفیض ہونے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. صرف اس سبق میں 2 ہی باتیں سمجھائی حضرت. ایک ہے کلمہ، دوسرا ہے
کلیمے کی پہلی قسم اسم اور اسے سمجھائے ہیں. ایک خلاصہ ہے سبق کا. اور کلیمے کی جو پہلی قسم اسم ہے، اسم کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسم جو ہے ایک عام ہوتا ہے، اسم ایک خاص ہوتا ہے. اسم خاص کتنی طرح کا ہوتا ہے اسے بتایا ہے، اور اسم عام کتنی طرح کا ہوتا ہے اسے بھی بتایا ہے. بس اسی کو پہلے سبق میں حضرت نے کور کیا ہے، اور یہاں پہلا سبق الحمدللہ ختم ہوا. جی اب میں آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہوں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ سمجھ میں آیا ہے پورا. سمجھ میں آیا. اس سے پہلے جو آپ پڑھے تھے اس میں پہلے سبق میں کون سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور جو اب سمجھ میں آ گئی؟ کوئی خاص چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہو؟ یہ سب تو پرسوں بھی سمجھ میں آیا پورا، بھی کل کا سبق بھی الحمدللہ پورا سمجھ میں آیا تھا. نہیں، یہ سبق جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، اس میں جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی تھی، جو نہیں ہاں سمجھ میں آئی تھی اب سمجھ میں آئی ہے، ایسی کوئی چیز تھی؟ اچھا اب ہمیں پہلے پڑھتے تھے اسم فعل اور اب کلمہ کسے کہتے ہیں یہ سبھی پڑھے تھے ہمیں، لیکن یہ اسم ڈائریکٹ معنی بتاتا ہے، اور فعل میں جو ہے نا زمانہ پایا جاتا ہے. صرف پڑھے تھے لیکن اتنا ڈیپ سے جا کو سمجھ کو نہیں پڑے تھے. اب جتنا اچھا ڈیپ سے جا کے سمجھ میں آ رہا ہے، سرسری پڑھے تھے اتنا اندر سے نہیں پڑھے تھے. الحمدللہ اب اچھا پورا کھل کو سمجھ میں آیا. میں پڑھے ہیں لیکن پورا بولتی نہیں، شارٹ میں پڑھے تھے. اب یہ پورا ڈیپ میں جا رہی ہوں. الحمدللہ بہت بہت جزاک اللہ. اچھا اس سے پہلے اتنا کلین سے نہیں پڑھے تھے ہمیں. اچھی بات ہے. اب اس میں ایک سوال میرا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو اسم معرفہ ہے، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ خاص چیز کو بولتے ہیں. ہاں، خاص چیز، خاص ایسی چیز جو معنی خود بخود بتا رہی ہو اور اس میں زمانہ تو نہ ہو، زمانہ نہ ہو مگر معنی ہو، لیکن وہ چیز خاص ہو بس. ٹھیک ہے. اس کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. 7 قسمیں بیان ہوئی ہیں. یہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پریکٹیکل سمجھے تو ہی سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. یہ صرف ایسے رٹنے سے سمجھ میں نہیں آتی. نکرہ، یہ معرفہ، اور اس میں ضمیر کیا، اس میں اشارہ کیا، اس میں موصول کیا، یہ سب جو ہے نا پریکٹیکلی سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اور اچھا آخر میں اس میں معرفہ کی قسم بیان کیے ہیں، 7ویں قسم. وہ 7ویں قسم مجھے سمجھائیے. اس میں کیا بولیں؟ اب جو ہمیں اس میں علم معرفہ کی جو قسمیں بھی پڑھے ہیں اسے ہے نا مضاف الیہ بنانا ہے، اس کے پیچھے ایک اسم لگانا ہے، مضاف بنانا ہے ایک. نہیں ویسا نہیں. دیکھیے یہ تو ماشاءاللہ آپ سمجھے ہوئے ہیں، اور سمجھ کر ایک قاعدہ بیان کریں. آپ قاعدہ بیان نہیں کرنا، آپ کو آپ صرف اتنا بتانا ہے کہ جو ہمیں 6 قسمیں پڑھے، یعنی ایسے اسم کو معرفہ بنانے کی جو 6 قسمیں ہم پڑھے ہیں، معرفہ بننے والی جو قاعدے پڑھے ہیں، 6 قاعدے. مثال کے طور پر نمبر 1، معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی کا نام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور ضمیر وہ معرفہ ہی ہوتی ہے، اس میں موصول معرفہ ہی ہوتا ہے. اس میں کسی اور چیز کی اضافت کر دینا ہے، اس میں کسی اور چیز کا اضافہ کر دینا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ. اس میں کسی اور چیز کا اضافہ کر دینا ہے بس. اس میں کا مطلب ہے اس کی طرف یعنی اس میں کسی اور چیز کی زیادتی کر دینا. یہ پہلے ہی سے زیادہ ہیں، اب اگر اس کی طرف کسی اور چیز کی زیادتی کر دیے تو جس چیز کی ہم زیادتی کر رہے ہیں وہ چیز بھی معرفہ بن گئی. ایسا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے یہاں دیکھیے اس میں علم جو ہے نا زید یہاں مثال دیے ہیں زید کی، یہ زید کی جو مثال دیے ہوئے ہیں، یہ زید صرف زید ایک خاص اسم ہے ہی پہلے سے. اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ کوئی بھی عام اسم کو اس میں زید کی طرف اضافہ کر دینا ہے. زید جو زید ہے، اس زید میں کوئی عام چیز کو جب میں زیادہ کر دیتا ہوں، اضافہ کر دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، تو وہ عام چیز بھی اب خاص بن گئی. دیکھیے کتاب پہلے عام چیز تھی، لیکن میں کیا کر دیا، زید میں کتاب کی اضافت کر دی، تو یہ کتاب بھی اب عام ہو گئی، خاص ہو گئی. ایسا ہے اصل. اب دیکھیے ہاذا، پہلے ہی یہ ہاذا خاص ہے، لیکن مجھے چاہیے اس ہاذا میں اور زیادہ میں کیا کروں، اور اس میں اضافہ کر دوں. اور جس چیز کا بھی میں اضافہ کر دوں، مثال کے طور پر گھر، بیتن، اب بیت گھر کو میں اس کی طرف ہاذا کی طرف جب خاص کر دیا، یہ گھر بول کے بیت ہاذا، اس گھر، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے بیت اور کتاب یہ خاص ہو جاتے ہیں. ایک عام گھر تھا، اب خاص بن گیا. ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مضاف جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. تو ہمیں اسے مضاف بنانے کی طرف، مضاف الیہ بنانا ہے. کسے؟ یہ 6 چیزوں کو مضاف الیہ بنانا ہے، اور پھر کسی ایک عام اسم کو مضاف بنانا ہے. وہ انشاءاللہ وہ ہمیں پریکٹیکلی انشاءاللہ وقت نکالیں گے اس کے لیے پریکٹیکل کرنے کی. الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے، اللہ تعالیٰ اور اچھی طریقے سے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. بس ہے. الحمدللہ بس. ہاں، اب اس کا تکرار کر لیں، انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جی ہے اس میں نکرہ کیا ہے؟ 2 ہی ہیں، ان کو سمجھائیں. اس میں صفت اور اس میں علم. اس میں عام یعنی اس میں نکرہ، اس میں ذات. جی میں انشاءاللہ یہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو، ریکارڈنگ جو ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ بھی بھیج دیتا ہوں. اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی ایک مرتبہ مل کر تکرار کر لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ انشاءاللہ. اچھی بات ہے کہ جزاکم اللہ خیرن وعطرکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.